بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہوں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کا ہمیشہ کہنا مانیے۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ آئیے اب آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسم ضمیر کی اقسام پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ ان میں اسم ضمیر حاضر، اسم ضمیر غائب اور اسم ضمیر متکلم شامل تھا۔ آج ہم اس لیکچر میں اسم اشارہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ یعنی وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، اشارہ کرنے کے لیے وہ لفظ جو استعمال کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلائے گا۔ جیسے یہ دریا زیادہ گہرا ہے، اس میں یہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اس میں اشارہ ہے، کیونکہ یہ اس دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ لفظ بولا گیا۔ وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، اس میں وہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس میں اشارہ ہے۔ اس کے آگے اس کی دو مثالیں ہیں، اور آئیے اب مشار علیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشار علیہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس چیز کو مشار علیہ کہتے ہیں۔ یعنی اوپر مثالوں میں جب ہم دیکھیں تو دریا زیادہ گہرا ہے، دریا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی اور یہاں پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو دریا اور پہاڑ دونوں مشار علیہ کی مثالیں ہوں گی۔ اس کے آگے ہے اسم اشارہ کی اقسام، یعنی اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، اسم کا مطلب نام، اشارہ کا مطلب اشارہ کرنا، یعنی اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے، اور قریب کا مطلب جو چیز آپ کے بہت قریب یا نزدیک یا پاس موجود ہوگی۔ اس کے بعد ہے اسم اشارہ بعید۔ اسم کا مطلب نام، اشارہ کا مطلب اس چیز کی طرف اشارہ کرنا، بعید یعنی دور یا فاصلے پر جو چیز موجود ہوگی، اور وہ الفاظ جو ہم ان کے لیے استعمال کریں گے اس کی مثالیں آگے ہم پڑھیں گے۔ اسم اشارہ بعید یعنی دور کی چیزوں کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں اسم اشارہ قریب۔ اسم اشارہ قریب کیا ہے؟ یعنی وہ اسم جو کسی قریب کی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرے گا وہ اسم اشارہ قریب کہلاتا ہے۔ انگلش میں ہم دس کا جو کنسیپٹ یا نظریہ دیکھتے ہیں وہ بھی اسم اشارہ قریب کی ہی ایک مثال ہے۔ اردو میں ہم اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، یعنی یہ کتاب بہت اچھی ہے، جو شخص اس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کتاب اس کے بہت قریب پڑی ہے یا پاس ہی اس کے موجود ہے، اور وہ اس کی طرف، کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ یعنی یہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا یہ اسم اشارہ قریب میں آئے گا۔ آگے ہے اس کتاب میں اچھی اچھی کہانیاں ہیں، یعنی پھر وہ جو کتاب اس کے بالکل قریب یا پاس پڑی ہے اس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے کہ اس کتاب میں اچھی اچھی کہانیاں ہیں۔ اور آگے بھی اب دو مثالیں پڑھ سکتے ہیں اسم اشارہ قریب کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اسم اشارہ بعید کیا ہے۔ اسم کا مطلب نام، اشارہ کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد ہے بعید، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دور یا فاصلے پر۔ یعنی دور یا فاصلے پر جو لفظ ہم اشارہ کرتے ہوئے استعمال کریں گے وہ اسم اشارہ بعید کہلائے گا۔ وہ اسم جو کسی دور کی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ اسم اشارہ بعید کہلائیں گے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ وہ کون جا رہا ہے، یعنی اس شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو ہم سے فاصلے پر ہے، ہم سے دور ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ کون جا رہا ہے، یعنی وہ یہاں پر اسم اشارہ بعید کی ایک مثال ہے۔ ان لڑکوں نے میچ جیت لیا، یعنی ان لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے
کہ ان لڑکوں نے میچ جیت لیا، ان کا جو لفظ ہے وہ بھی اسم اشارہ بعید کی مثال ہے۔ اسی طرح آگے 2 مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر والے جملوں میں وہ، ان اور اس جو ہے وہ اسم اشارہ بعید کی مثالیں ہیں۔ ابھی لیکچر میں ہم نے اسم اشارہ مشار الیہ، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، ان مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے ان مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے لفظ جو ہیں وہ اسم اشارہ ہیں، یعنی وہ کا لفظ اسم اشارہ ہے، اور دوسری مثال میں یہ کا لفظ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ 2 لفظ ہم نے دیکھے کہ یہ اسم اشارہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد پہاڑ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی پہاڑ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور دوسری مثال میں دریا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور پہاڑ جو ہے یہ ہے مشار الیہ۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اور یہ کا لفظ جو ہے وہ اسم اشارہ کی مثالیں ہیں، جبکہ اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ پہاڑ کی طرف، تو پہاڑ کیا ہوگا؟ مشار الیہ، اور اسی طرح دریا کیا ہوگا؟ مشار الیہ۔ اب وہ کا جو لفظ ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوگا، یعنی دریا ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہم سے دور ہے، ہم اس سے فاصلے پر کھڑے ہیں، تو اسم اشارہ بعید جو ہے یہ وہ کی مثال اسم اشارہ بعید میں آئے گی، جبکہ یہ جو ہے جب ہم اس کے نزدیک کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم دریا کے نزدیک کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اسم اشارہ قریب ہے، یعنی یہ ہم سے فاصلے پر نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ کا لفظ جو ہے یہ کس کی مثال ہے؟ اسم اشارہ قریب کی۔ جی عزیز ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسم اشارہ مشار الیہ کے بارے میں پڑھا، اور اسم اشارہ کی 2 اقسام، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کو تفصیل سے دیکھا، اس کی مثالیں سمجھی۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔